ریاست نے انیشیٹ کیا ہے اور ریاست اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور ریاست آپ کو ایک ڈائمنشن دے رہی ہے تو وہ تو جہاد ہے، وہ تو ریاست نے انیشیٹ کیا ہے، ریاست کر سکتی ہے، ریاست کر سکتی ہے، افراد نہیں کر اور سکتے، ریاست کر سکتی ہے، اور ریاست جو ہے سیولینز کو انگیج کر سکتی ہے، لہٰذا اگر ریاست انگیج کرنا چاہتی ہے تو وہ جہاد ہے۔ پاکستان کی ریاست نے کبھی جہاد ڈکلیئر نہیں کیا۔ اچھا، اگر ہم نے رشیا کے خلاف جو بھی کام کیا ہے، اگر اس میں ریاست پاکستان شامل نہیں تھی تو لوگ اپنے طور پر یہ کام کرتے رہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے کرتے، لیکن ریاست جو ہے وہ کبھی انہوں نے جہاد ڈکلیئر نہیں کیا۔ اچھا نہیں، ریاست آخر ہمارے یہاں افراد نے اور جتھوں نے ڈکلیئر کیا۔ اصل میں پتہ ہے کیا، یہ کنفیوز ہو جاتی ہے سچویشن، ہم چونکہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہم اس طرح سے پوری بات ڈسکس نہ کر سکیں، نہ کہہ سکیں، لیکن دیکھیں پچھلی ایک دہائی سے آپ اس کو وارفیئر چینج ہوا ہے، اس کو 5th جنریشن وارفیئر یا 6th جنریشن، یہ پراکسی وار ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں، اب فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سامنے آ کے نہیں لڑتی، فوجیں لڑواتی ہیں لوگوں کو، لہٰذا بھی لوگوں کو لڑواتی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، جب آپ نے دیکھیں امریکہ اور رشیا کا جو معاملہ تھا، جب رشیا ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا اور اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، تو اس وقت اس میں جن لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا تو مذہب کے نام پر موٹیویٹ کیا گیا، پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مذہب کے نام پہ موٹیویٹ ہو کے مذہب کو ہی نقصان پہنچانا، یہ تو سینس لیس بات ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب آپ دیکھیں، بات سنیں، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک موٹیویشن دے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بکھر جاتے ہیں، اور پھر وہ میکنزم ٹھیک ہے، پھر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تشدد پسندی کا مظاہرہ اپنی اپنی جگہ پہ جا کے، وہ بات ٹھیک ہے، اس میں آپ اکنامکس بھی لا سکتے ہیں، اس میں آپ اور بینیفٹس بھی لا سکتے ہیں، لوگوں کو نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن مذہب اور وہ بھی اسلام اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو۔ پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹا سا۔ چنیوٹ میں ہے ایک چک جس کا نام ہے چک 136۔ اب یہ کچھ عرصہ پرانی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ چک 136 میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور ایک چک 137 کا جو کاشف تھا، مولوی خطیب، اس نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ جو چک 136 کا تھا خالد بشیر، اس نے کہا جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ تو نکاح پڑھوائے نا دوبارہ، ان کے تو گھر کے نکاح ٹوٹ۔ اب اس کی سب سے پہلے نکاح ٹوٹتا ہے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی یہاں تسلی نہیں ہوئی، لوگوں نے نکاح دوبارہ دھڑا دھڑ پڑھانے شروع کر دی۔ اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا نکاح دوبارہ، پہلے عدتیں پوری کرو، پہلے عدتیں پوری کرو۔ اب وہ وہاں عدت پوری کرنے کے لیے لوگ لگ گئے، وہاں پہ نکاح ٹوٹ گئے۔ دوسرا مولوی جو 137 کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب اس میں پولیس شامل ہوئی، پولیس نے خالد بشیر کو پکڑ کے، خالد بشیر ہی نام تھا میرے خیال میں اس کو لے کے گئے صبح میجسٹریٹ کے پاس۔ میجسٹریٹ نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا بھائی اس کے خلاف کون سا دفعہ ہے جو میں لگاؤں، کون سا قانون ہے جو کہ میں اس پہ لگاؤں؟ وہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی قانون سازی کرنی پڑے ایسی شدت کو روکنے کے لیے، یا مسجدوں سے اعلان کرنے کے لیے، ممبر یا علماء یا کچھ وہ تربیت نہیں کر سکا کہ اب ہمیں سہارا لینا پڑے گا قانون سازی کا۔ میں کچھ عرض کروں؟ بسم اللہ۔ سر، بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ علماء ہوتے ہیں جی، کچھ علماء نما ہوتے ہیں۔ یہ نما والی بات آپ مجھے بتائیں۔ یہ علماء نہیں ہوتے۔ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اور شلوار اونچی کی ہوتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ایک شخص جو آپ کی حیثیت میں میرے سامنے آئے، وہ کہے جی میں مفتی اعظم پاکستان ہوں، میرے پاس جرت ہے میں کہوں کہ تم نہیں ہو؟ نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مولوی بھی نہیں ہو؟ یہی عرض کرتا ہوں کہ علماء جو ہیں، دیکھیں ایک تو شریعت نے باقاعدہ اس کی علماء کی 2 قسمیں کی، علماء سو اور علماء حق۔ آج تک نہیں پتہ چلا سو کون ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو نتائج سے پتہ چلے گا۔ جو علماء جس طرح کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں اس سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو علماء سو ہیں، اور اگر وہ امت مسلمہ کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو علماء حق ہیں۔ اس کے نتائج سے پتہ چلے گا۔ جیسے جہاد کی بات آپ کر رہے تھے تو نتائج سے پتہ چلے گا۔ اگر وہ امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ جہاد ہے، اگر وہ امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ فساد ہے۔ تو پاکستان میں تو کوئی علماء حق ہوا ہی نہ پھر؟ ہمارے ہاں کس نے رہنمائی کی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بہت رہنمائی کرنے والے ہیں سارے علماء۔ میرے خیال میں بیشتر علماء جو ہیں، دیکھیں اصل میں ایک سرٹیفکیشن ہے، علماء کی ایک سرٹیفکیشن ہے جو مدارس سے ہوتی ہے، اور حکومتی ہمارے سطح پر کوئی ایسی سرٹیفکیشن موجود نہیں ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ، میں چونکہ بینگ ڈین پنجاب یونیورسٹی، ڈین آف اسلامک اسٹڈیز، میں نے تو یہ اداروں کو یہ دی تھی ایک تجویز، بلکہ لکھ کے دی تھی ایچ ای سی کو، کہ ان کا کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہو، ایچ ای سی کو لکھ کے دی تھی کہ آپ ایک نیشنل سیرہ اکیڈمی بنائیں،
نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز. جی اگر نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز بن جائے اور وہ ایکریڈیٹیشن کونسل ہو, اس سے نہ صرف بتا دیجیے گا یہ کونسل کرے گی کیا؟ یہ کونسل جو ہے یہ مختلف نصابات جو ہیں اس کی تجدید کرے گی, ان نصابات کی ایویلیویشن کرے گی اور اس کی تجدید کرے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ ائمہ کی اور خطباء کی سرٹیفکیشن کا کام بھی کرے گی. یہ کوئی کروائے گا؟ کیوں نہیں کروائیں گے؟ یونیورسٹیاں کروائیں گی. جب آپ اس کے اوپر اکراس دی بورڈ لوگوں کو شامل کریں گے تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ یونیورسٹیاں کریں گی اور یونیورسٹیوں کے اندر سارے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں, پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری بھی اس کونسل سے ایکریڈیٹیشن لے کے ڈگری کنسیڈر کی جائے گی, تو پھر کیوں نہ مدارس کی ڈگریاں بھی اس سے ایکریڈیٹیشن لیں گی؟ مدارس, اگر میں یہ کہوں نا, اگر میں فرض کیجیے گا, یہ میں آرگومنٹ کے طور پہ یہ آرگومنٹ پیش کروں کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ پرابلمس کیوں نہیں ہیں. مڈل ایسٹ میں پرابلمس یہ نہیں ہے کیونکہ جو جتنی بھی مساجد ہیں, یہ مدارس تو مجھے نہیں یاد کہ کوئی ہیں, جتنی سرکاری ہیں وہ ان کے اوپر اتھارٹی ہے. پتہ ہے کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پچھلے جو بورڈز ہیں ان بورڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے بورڈز بنا دیے ہیں. جی, اور پھیلا دیا, پرابلم اور بڑھا دیا, اور پرابلم اور بڑھ گیا. اب اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں, ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ بنائیں جہاں وہ یونیورسٹیاں جہاں سے ایکریڈیٹیشن لیتی ہیں وہاں سے مدارس بھی ایکریڈیٹیشن لیں. ڈاکٹر صاحب کرے گا کون, کیسے ہوگا؟ بلال بھائی یہ کوشش ہوئی ہے کئی دفعہ. بات تو سنیں آپ, اگر ایک دیکھیں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہونا کام, کونسل جو بنتی ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنتی ہے, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اگر کونسل ڈکلیئر کر دی جائے اور اس کے اندر اکراس دی بورڈ, ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ممبر کنٹرول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو کون سا سکتا. ممبر کنٹرول؟ کوئی بھی. کس ممبر کی بات کر رہے ہیں؟ مسجد کا ممبر نہیں. دیکھیں مسجد کا ممبر اس طرح کنٹرول ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنائیں گے ایک کونسل, اور کونسل جو ہے وہ خطباء کی ایویلیویشن کرے گی اور سرٹیفکیشن کرے گی. اگر خطباء سرٹیفائیڈ ہیں تو پھر یہ جہالت تو نہیں ہوگی نا کہ نکاح سب کے ٹوٹ گئے ہیں. پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ سارا گاؤں جو ہے نکاح دوبارہ کرے, گاؤں بے نکاحیہ ہو گیا. ہاں جی, یہ تو نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن تو ہوگی. اب تو مسئلہ یہ ہے, تو آپ کے خیال میں یہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر علماء کو بدنام کیا جاتا ہے. ایسے لوگ جو جاہل ہیں اور داڑھی رکھ کے, صرف داڑھی رکھ کے اور پگڑی پہن کے, پاکستان کے اندر بڑا ڈاکٹر کسی نے امامہ پہنا ہو, داڑھی اس کی ہو, مونچھیں جو ہیں وہ ہلکی سی کٹی ہوئی ہوں اور شلوار اس کی اونچی ہو, اس کو کون آدمی ہے جو جرأت کر سکتا ہے جو کہے کہ تو کوالیفائڈ نہیں ہے, یا مجھے اپنی ڈگری دکھا؟ یہی میں عرض کرتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی میں عرض کرتا ہوں. وہ اس کے اوپر فتویٰ لگا دے گا توہین علماء کا. آپ کے پاس اگر سسٹم ہوگا نا سرکاری سطح پر, تو پھر ہر بندہ ایکریڈیٹیشن مانگے گا, اس سے سرٹیفکیشن مانگے گا, تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں. تو مطلب اس وقت جو ہم جس بات پہ پہنچے وہ یہ کہ دین کو جو ہے وہ قانون سازی کنٹرول کر سکتی ہے, دین اپنے آپ کی اصلاح خود نہیں کر سکتا. دین اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے, لیکن لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہوں. اگر کوئی جاہل آدمی, کتنا جڑے, دیکھیں کوئی جاہل آدمی داڑھی رکھ کے دین کا ٹھیکیدار بن بیٹھتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا, میں تو یہ جملہ بھی نہیں استعمال کر سکتا نا. لیکن جو جاہل ہے وہ جاہل ہے, چاہے اس نے داڑھی رکھی ہے چاہے نہیں. آپ کسی پہ, اور جو عالم ہے دیکھیں مدارس سرٹیفکیشن کرتے ہیں, اور مدارس سرٹیفکیشن جس نے کسی مسلک کا, میں دیکھیں بالکل اکراس دی بورڈ میں یہ سمجھتا ہوں کسی مسلک کا کوئی بھی ایسا پڑھا لکھا عالم دین وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کہا کہ سارا گاؤں جو ہے نکاح دوبارہ کرے اور فلانا کرے. یہ مفتی صاحب نہیں ہے, یہ وہی کسی مدرسے کے سر, یہ مفتی وہ نہیں ہوتے, یہ مدرسے سے ڈگری لے کر نہیں آئے ہوئے ہوتے, یہ مفتی فری آف کاسٹ ہوتے ہیں.